جون 1928 عیسوی کو مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمہ اللہ کی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطہ پر خالصتاً اسلامی حکومت ہو، اسلامی قوانین، تعزیرات، حدود شریعت کے مطابق نافذ ہوں، بیت المال کا نظام ہو، زکوٰۃ کا نظام رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں۔ مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان کا ابتدائی تصور اور اس کے شرعی خد و خال در حقیقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پیش کردہ ہیں۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حکیم الامت میں لکھا ہے، پاکستان کا تخیل، خالص اسلامی ریاست کا خیال، سب آوازیں بہت بعد کی ہیں، پہلے اس قسم کی آوازیں یہیں یعنی تھانہ بھون سے کانوں میں پڑیں۔ اسی طرح نقوش و تأثرات اور اسعد الابرار میں بھی قریباً یہی بات درج ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پیش کردہ تصور کے کچھ عرصہ بعد 29 دسمبر 1930 کو علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں خطبہ صدارت کے دوران اس خیال کی مزید وضاحت کر دی اور اس تصور کو مزید ظاہر فرما دیا۔ قائد اعظم کی جماعت مسلم لیگ کو ضرورت تھی کہ علماء کرام اس کے حق میں آواز بلند کریں اور حصول ریاست کے لیے انتھک محنت کریں۔ چنانچہ 10 فروری 1938 کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک تفصیلی فتویٰ جاری فرمایا، جو کہ تنظیم المسلمین کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے 2 قومی نظریے کی حمایت جھانسی الیکشن میں فرما چکے تھے۔ جھانسی الیکشن پہلا الیکشن تھا جو مسلم لیگ کانگریس نے علیحدہ ہو کر لڑنا تھا، اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی حمایت فرمائی۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب تک مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ رہی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کی حمایت نہیں فرمائی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ شروع ہی سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اور الگ تنظیم کے حق میں تھے اور اس کے زبردست محرک تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی اسی فکر و نظر کو بعد میں 2 قومی نظریہ کا نام دیا گیا، گویا برصغیر میں پاکستان کی داغ بیل ڈالنے والے اور الگ آزاد مسلم ریاست کے لیے راہ ہموار کرنے والے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور ان کے رفقائے کار ہیں۔ 23 اپریل 1943 کو دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کا انعقاد ہونا تھا، جس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ دعوت نامے میں استدعا کی گئی کہ آپ اس موقع پر تشریف لا کر اپنے ارشادات سے مجلس کو ہدایت فرمائیں، لیکن اگر آپ تشریف نہ لا سکیں تو آپ کسی نمائندے کو ہماری طرف بھیج دیں اور اپنے نمائندے کو بھیج کر ہمیں مشکور فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس اجتماع کے رعب کے بارے میں دعائیں فرمائیں کہ اللہ جل شانہ اس اجتماع کے رعب سے غیر مسلموں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دے اور ہمارا مطالبہ پاکستان منوا سکے تاکہ اسلامی سلطنت قائم ہو سکے۔ السلام علیکم۔ لیگ کے عزائم معلوم کر کے اس آیت پر عمل کی توفیق ہوئی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر
انسان کو چاہیے کہ انسان خوشی منائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عذر نہ ہوتا تو اس آیت پر عمل کرتا انفروا خفافا وثقالا، لیکن عذر کے سبب اس رخصت پر عمل کر کے اس کی اجازت مل گئی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، لیکن اس کے ساتھ ہی اس آیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ اپنی 2 کتابوں کا پتہ دے دیتا ہوں جو انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیام عمل ہیں۔ نمبر 1 حیات المسلمین، شخصی اصلاح کے لیے، انفرادی اصلاح کے لیے، اور دوسری سیانت المسلمین، یہ جمہوری نظام کے لیے ہے۔ میرا نمائندہ وہ کام نہیں کر سکتا جو میری یہ 2 کتابیں کام کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ جیسے اعلیٰ درجے کا ماء اللحم کھانا پڑا ہو لیکن کسی برتن کے اندر بند ہو تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے حلق سے نیچے نہ اتار دیا جائے، تو ایسے ہی اس پر اگر عمل کیا جائے گا اور عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ کہ یہ دونوں کتابیں آپ کے لیے اور نسل کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اسی طرح دیکھا جائے تو قائد اعظم کے دل کے اندر بھی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی بہت قدر و منزلت تھی۔ کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں، میں صرف ایک واقعہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا علم و تقدس اتنا ہے کہ اس کے جو ہم پلہ علماء ہیں، اس دور کے اندر جتنے علماء موجود ہیں، اگر ان کے علم و تقدس کو ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے اور اس کے علم و تقدس کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھا جائے تو اس کا علم و تقدس بھاری ہے۔ تو ایک بہت بڑا عالم مسلم لیگ کو حمایت کر رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ ہے۔ دیگر واقعات بھی کتابوں کے اندر مل سکتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا کس قدر معتقد تھا۔ نواب جمشید علی خان قائد اعظم کو یار غار تصور کرتے تھے۔ عموماً موسم سرما میں اپنی ہمشیرہ فاطمہ جناح کے ہمراہ نواب صاحب کے ہاں باغ پت میں تشریف لے جایا کرتے۔ نواب صاحب اپنے مکتوب مؤرخہ 4 اپریل 1955 میں لکھتے ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی تمام تر دینی تربیت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا فیضان تھا اور ان کا اسلامی شعور حضرت والا کی بدولت تھا۔ مولوی شبیر علی صاحب نے قائد اعظم کو حضرت والا کے قریب لانے میں بڑا کام کیا۔ اپنے اسی مکتوب کے اندر چند سطور کے بعد لکھتے ہیں، قائد اعظم باغپت کے دوران قیام میں حضرت والا کا بہت خلوص اور ادب سے تذکرہ فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قائد اعظم کو تھانہ بھون حاضر ہونے کا انتہائی شوق تھا، لیکن افسوس چند در چند وجوہات کی بنا پر ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے جو جماعت میدان عمل میں برسر پیکار تھی وہ مسلم لیگ تھی۔ اس جماعت کی فکری و اسلامی تربیت کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے دل میں جذبہ خیر خواہی و جزن تھا۔ چنانچہ ایک دن مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ سے فرمانے لگے، میاں شبیر علی، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے اور جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج سب فاسق و فاجر کہتے ہیں، مولویوں کو تو ملنے والی نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں، جو سلطنت قائم ہو دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہو، تاکہ اللہ کے دین کا ہی بول بالا انہی لوگوں کے ذریعے ہی کروایا جا سکے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ارباب مسلم لیگ بالخصوص قائد اعظم کی طرف اپنے خصوصی تربیت یافتگان کے وفود بھیجے کہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ 24 دسمبر 1938 کو پٹنہ میں مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری رحمہ اللہ کی قیادت میں
مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، مولانا عبد الغنی پھول پوری اور مولانا معظم حسین امروہی رحمہم اللہ پر مشتمل پہلے وفد نے قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور قائد اعظم کو نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور اس نے کہا کہ بجا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر سکتے ہیں، مجھے آپ کی نصیحت سننی چاہیے، اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ اس کے بعد میں نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ آئندہ میری نماز قضا نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا وفد 12 فروری 1939 عیسوی کو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی قیادت دہلی پہنچا، جس میں مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی اور مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ وغیرہ شامل تھے۔ وفد نے نہایت افہام و تفہیم کے انداز میں قائد اعظم پر یہ بات روشن کی طرح واضح کر دی کہ اسلام میں سیاست اور مذہب یہ دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سیاست مذہب کے تابع ہے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ دنیا کے کسی مذہب میں سیاست و مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، قائد اعظم نے فرمایا کہ میری سمجھ کے اندر بات خوب آ چکی ہے کہ اسلام کے اندر سیاست اور مذہب جدا نہیں ہے بلکہ سیاست مذہب کے تابع ہے۔ اس کے بعد بھی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے معتمد اور سفیر مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ کے قائد اعظم سے مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی، چنانچہ ایک ملاقات میں قائد اعظم رحمہ اللہ نے حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ سے فرمایا، آپ تو کبھی تشریف لاتے ہیں اور حضرت تھانوی کی باتیں مجھے سمجھاتے ہیں، علماء میرے پاس بہت آئے مگر سب مجھ سے موجودہ سیاست میں بات کرتے ہیں جس سے وہ حضرات ناواقف ہیں اور میں مذہب سے ناواقف ہوں۔ حضرت تھانوی نے آپ کو ایک مرتبہ بھی کسی سیاسی امر میں گفتگو کے لیے نہیں بھیجا، مجھے آپ کے ذریعے خاص مذہبی معلومات کو حاصل ہوتی ہیں جو اور جگہ بالکل بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کچھ اور کہنا ہو تو بیٹھ جائیے، میرے پاس وقت